بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم جماعت نحم کا سبق نمبر 4 اپنی مدد آپ پڑھیں گے، وضاحت کے ساتھ تشریح پڑھیں گے۔ صنف ادب ہے، مضمون اپنی مدد آپ، سبق کا عنوان ہے اور مصنف کا نام ہے سر سید احمد خان۔ مصنف کا تعارف میں نے آپ لوگوں کو پہلی ویڈیو میں پڑھا دیا تھا، تو چلیں لیٹ سٹارٹ۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ ایک نہایت عمدہ کا مطلب ہوتا ہے بہترین اور آزمودہ مقولہ ہے، یعنی آزمایا ہوا قول ہے۔ اس چھوٹے سے فقرے کہتے ہیں جملے، یہ میننگ میں نے اوپر لکھ دیے ہیں۔ اس چھوٹے سے فقرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے۔ ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے، اور جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جائے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑ ہے۔ یعنی اگر سارے قوم کے افراد ان میں یہ جذبہ پایا جائے کہ وہ اپنی مدد آپ کریں تو قوم ترقی کرتی ہے اور قوم مضبوط ہوتی ہے۔ جب کہ کسی شخص کے لیے یا کسی گروہ کا مطلب ہوتا ہے جماعت کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں یا اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں پہ انحصار کرنے لگتا ہے، دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ضرورت اپنے مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ قوت انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، از خود کا اوپر میں نے مطلب لکھ دیا ہے، خود بخود جاتی رہتی ہے۔ یعنی جب ایک انسان دوسروں کے سہارے پہ بیٹھ جائے گا کہ جو کچھ کریں گے میرے لیے دوسرے ہی کریں گے، تو انسان کی غیرت بھی ختم ہو جائے گی اور انسان دوسروں کی نظروں میں ذلیل بھی ہو جائے اور وہ دوسروں کے سہارے ڈھونڈتا پھرے گا۔ اور جب کہ ایک قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں ذلیل اور بے غیرت اور بے عزت ہو جاتی ہے۔ اگر ایک قوم ہی ایسی ہو کہ وہ دوسری قوموں کی طرف دیکھے تو اس قوم کی عزت ختم ہو جاتی ہے۔ آدمی جس قدر کے دوسرے پر بھروسے کرتے جاتے ہیں، خواہ اپنی بھلائی اور اپنی ترقی کا بھروسہ گورنمنٹ ہی پر کیوں نہ کریں، وہ اسی قدر بے مدد اور بے عزت ہو جاتے ہیں۔ کہ اگر انسان حکومت سے بھی ساری امیدیں باندھ لے کہ جو کام کرے گی حکومت ہی کرے گی، تو وہ بھی بے قدر ہو جاتا ہے اور بے عزت ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نیچر کا قاعدہ ہے۔ نیچر کہتے ہیں قدرت کا اصول ہے کہ جیسا مجموعہ قوم کی چال چلن کا ہوتا ہے، جیسے یعنی عادات و اطوار قوم کی ہوتی ہیں۔ قوم دیکھیں کس سے مل کر بنتی ہے؟ قوم افراد سے مل کر بنتی ہے۔ تو یہاں مراد لیا گیا کہ جیسے افراد کا چال چلن ہوگا، یعنی اسی کے موافق مناسب اسی کے قانون اور اسی کے مناسب حال گورنمنٹ ہوتی ہے۔ حکومت بھی ویسی ہوگی جیسی قوم ہوگی۔ جس طرح کہ پانی خود اپنی پنسال میں آ جاتا ہے، پنسال کا مطلب ہوتا ہے ڈھلوان، کہ پانی کو اگر اوپر سے گرایا جائے تو پانی ہمیشہ ڈھلوان کی طرف ہی جاتا ہے۔ اسی طرح عمدہ رعایا، اچھی عوام پر اچھی حکومت ہوتی ہے، عمدہ حکومت ہوتی ہے، اور جاہل اور ناتربیت یافتہ رعایا پر ویسی ہی اکھڑ کہتے ہیں جاہل حکومت کرنی پڑتی ہے۔ تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی اور عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، رہنے سہنے کے طریقے، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، انحصار کر رہی ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ عوام اچھی ہونی چاہیے، عوام زیادہ اچھی ہونی چاہیے۔ حکومت کی نسبت عوام کا جو کردار ہوتا ہے وہ قوم میں زیادہ ہوتا ہے، کہ افراد اچھے ہونے چاہیے قوم میں، تو قوم خود بخود ترقی کی راہ پر گامزن ہوگی، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اکٹھ۔ قوم کس سے مل کر بنی ہے؟ قوم افراد سے مل کر بنی ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں، بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ قوم یعنی تب ہی ترقی کرے گی جب قوم کے افراد ترقی کرتے ہیں،
جب قوم کے افراد اچھے ہوں گے، پڑھے لکھے ہوں گے اور جو ہے ان کا رہنے سہنے کا طریقہ اچھا ہوگا تو قوم خود بخود ترقی کرے گی۔ اگلا صفحہ، قومی ترقی مجموعہ۔ مجموعہ کا مطلب ہوتا ہے اکٹھ، شخصی محنت، شخصی عزت، شخصی ایمانداری، شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزل مجموعہ ہے۔ قوم زوال میں آ جاتی ہے جب شخصی سستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی کا اور شخصی برائیوں کا۔ یعنی ایک شخص میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ آہستہ آہستہ پوری قوم میں پھیل جاتی ہیں، اور اسی طرح اگر افراد سست ہوں گے تو قوم بھی زوال میں جائے گی، اور اگر افراد ترقی کریں گے، محنت کریں گے تو قوم بھی ترقی کرے گی۔ نا تہذیبی و بد چلنی جو اخلاقی و تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہیں، اور حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالیں اور نیست و نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں، نئے انداز میں، نئی شکل میں اس سے بھی زیادہ زور و شور سے پیدا ہو جائیں گی، کہ جب تک انسان خود اپنا آپ نہیں بدلتا، کوئی دوسری طاقت آ کر اس کے اصلاح نہیں کر سکتی، جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کو ترقی نہ کی جاوے۔ اے میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ رائے صحیح ہے تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ قوم کی سچی ہمدردی اور سچی خیرخواہی کرو۔ خیرخواہی کرو مطلب ہمدردی کرو۔ غور کرو کہ تمہاری قوم کی شخصی زندگی اور شخصی چال چلن، رہنے سہنے کا طریقہ کس طرح پرعمدہ ہو تاکہ تم بھی ایک معزز قوم ہو۔ کیا جو طریقہ تعلیم و تربیت کا، بات چیت کا، وضع و لباس کا، سیر سپاٹے کا، شغل اشغال کام کاج تمہاری اولاد کے لیے، اس سے ان کی شخصی چال چلن، اخلاق و عادات، نیکی اور سچائی میں ترقی ہو سکتی ہے؟ حاش و کلا۔ حاش و کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ سر سید احمد خان یہاں پر غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کی اولادوں کا حال ہے، جیسے وہ شغل اشغال ان کے ہیں، سیر سپاٹے ہیں، ان کے لباس پہننے کا طریقہ ہے، کیا اس سے قوم اصلاح کر سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ جبکہ ہر شخص اور کل قوم پوری قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ اس جملے کا مطلب ہے کہ ہم خود اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، قوم کر سکتی ہے اپنی اصلاح، لیکن ہم دوسروں کے آسروں پر بیٹھ جائیں کہ دوسرے آ کر ہماری اصلاح کریں گے اور ہم خود اپنی اصلاح نہ کریں تو کس قدر افسوس کی بلکہ بے وقوفی کی بات ہے۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا ناترس ظالم نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ گورنمنٹ کی رعیت ہے، ملکیت ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاقی، خود غرضی، جہالت اور شرارت کا متی کہتے ہیں فرما بردار، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے، دور ہے، بے نیاز ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ حکومت یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ جب تک قوم خود اپنی اصلاح نہیں کرے گی، چاہے حکومت اچھی ہو پھر بھی اس کی حالت درست نہیں ہو سکتی۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ پر یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر انحصار کر رہی ہے، اس وقت تک کوئی مستقل اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جائیں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتیں، کہ اگر بے شک حکومت اچھے قوانین لاگو کر بھی دے، لیکن جب تک قوم خود اپنی اصلاح نہیں کرے گی تب تک قوم کی حالت بہتر نہیں ہوگی۔
جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ فانوس خیال کا مطلب ہوتا ہے خیالات کی روشنی۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت متعلق ہم لوگوں کے یہ خیال ہیں کہ کوئی خضر ملے، یعنی سیدھی راہ دکھانے والا ملے، گورنمنٹ فیاض ہو، گورنمنٹ سخی ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ کہ انسان اس غلط فہمی میں رہتا ہے کہ قوم تبھی ترقی کرتی ہے کہ جب حکومت عمدہ ہو، حکومت سخی ہو، حکومت ہمارے سارے کام کر دے اور ہم کچھ بھی نہ کریں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور حکومت ہی ہمارے سارے کام کر دے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو ہادی ہدایت دینے والا اور رہنما بنایا جائے تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے، خود غرض بنا دے۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے۔ پرستش کا مطلب ہوتا ہے پوجا ہے، اور اس کے نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں، حقیر کمتر بنا دیتے ہیں، جیسے کہ صرف دولت کی پوجا پرستش سے انسان حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط جس سے دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے وہ اپنی مدد آپ کرنا ہے، کہ دنیا کی قوموں نے اپنی مدد آپ سے عزت حاصل کی ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے، اس پر عمل کریں گے، اپنی مدد آپ کریں گے، تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے، پھر سیدھی راہ دکھانے والے کو بھول جائیں گے اور اپنی مدد آپ کے بھروسے پر ترقی کریں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ یعنی اوروں پر بھروسہ کرنا اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کر دیتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ پچھلا کون سا ہے؟ اپنی مدد آپ پچھلا ہے، تو پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اور پہلا کون سا ہے؟ پہلا اوروں پر بھروسہ ہے، تو اگر ہم اوروں پر بھروسہ کریں گے تو ہم خود برباد ہو جائیں گے۔ یہ جی ہمارے سبق کا پہلا حصہ مکمل ہو چکا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پیج نمبر 22 کی ریڈنگ کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔